تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ سیکھ آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مار کھانے سے، صلیب پر مصلوب ہونے سے، اس کے بہتے خون کے وسیلہ سے، اس کے قدرت والے خون کے وسیلہ سے جو قطرہ قطرہ صلیب سے بہتا رہا، آج بھی وہی قدرت والا خون اپنے اندر وہی خصوصیت رکھتا ہے، وہی خاصیت رکھتا ہے جو اس وقت اس بہتے خون میں شامل۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس ساری جسمانی تکلیف کو اس نے میرے لیے، آپ کے لیے سہا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا راز ہے، یہ ایک بہت بڑا بھید ہے جس سے بہت کم مسیحی فائدہ اٹھاتے ہیں، بہت کم دنیا کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مار ہی اسی لیے کھائی تاکہ ہم شفا پا سکیں۔ اور ابلیس نے لوگوں کی آنکھوں کو اس نہ نظر آنے والی پٹی سے باندھ رکھا ہے جو اس حقیقت سے ان کو واقفیت نہیں دلانے دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے کے لوگ اپنے پاس یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، اپنے پاس یہ اختیار رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا خون، خداوند یسوع مسیح کا نام ہی شفا پانے کے لیے کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مار ہی اسی لیے کھائی تاکہ میں اور آپ شفا یاب ہوں۔ آپ کی بیماری چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کی بیماری چاہے کیسی ہی لا علاج کیوں نہ ہو، چاہے ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہو، چاہے یہ لاسٹ سٹیج ہو جس پہ سے آپ گزر رہے ہوں، لیکن آج بھی میں خدا کے پاک کلام کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے مار ہی میری اور آپ کی شفا کے لیے کھائی۔ خداوند یسوع مسیح کا قدرت والا نام ہی ہماری شفا کے لیے کافی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا قدرت والا خون کسی بھی طرح کی بیماری پر غالب آنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی کہ آپ دوائیاں کھانی بند کر دیں، کیونکہ ڈاکٹرز کو بھی حکمت، سمجھ، فہم خدا نے عطا کی ہے، آپ ضرور ان کا بھی استعمال کریں، لیکن سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کے خون کو دن رات صبح شام اپنے لیے مانگیں تاکہ وہ شفا جو آپ کو اپنی زندگی کے لیے، صحت کے لیے چاہیے ہے، آپ کو درکار ہے، وہ خداوند کے قدرت والے نام میں، خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے خون میں آپ کو مل سکے۔ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بے خطا ہوتے ہوئے بھی موت کا یہ پیالہ پیا، کیونکہ اس کی زندگی پر، اس کے کاندھوں پر وہ گناہ کا بوجھ لادا گیا، وہ بد کرداری کا بوجھ لادا گیا جو اس کی نہیں بلکہ میری اور آپ کی تھی، ہمارے باپ دادا کی تھی، ہمارے آباء و اجداد کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود موت کا وہ پیالہ اس نے ہنسی خوشی پیا، اور یہ تکلیف اس نے صرف اس لیے سہی تاکہ اس کا خون آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی شفا یابی عطا کر سکے، ہر زمانے کے لوگوں کو شفا یاب بنا سکے۔ خداوند یسوع مسیح کے خون میں زندگی ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون میں قدرت ہے، اور آج بھی جب اس کا خون پکارا جاتا ہے، جب اس کے لہو کو پکارا جاتا ہے، تو وہ لہو آج بھی وہی قدرت رکھتا ہے، آج بھی وہی زندگی رکھتا ہے، آج بھی وہی شفا رکھتا ہے۔ یہ ساری جسمانی تکالیف خداوند یسوع مسیح نے اس گناہ کی مزدوری ادا کرتے ہوئے سہی تاکہ میں اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں، میں اور آپ شفا پائیں، میں اور آپ برکت پائیں، میں اور آپ اس خوشی کو، اس اطمینان کو، اس تسلی کو ایکسپیرینس کریں جو صرف خدا کی ذات کا حصہ ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کسی بھی طرح کی بیماری میں سے اگر گزر رہے ہیں تو آج یہ ویڈیو آپ کے لیے، آج کا یہ پیغام آپ کے لیے ہے۔ آپ کو مزید دکھ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مزید دکھ سہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ابھی اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے خون کو پکاریے، خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا کی حضوری میں جائیے اور اپنی شفا کو حاصل کیجیے، اور کلیم کیجیے کہ خداوند خدا، تیرے مار کھانے سے
میں نے شفا پائی ہے، اور ایمان کے ساتھ اپنی اس شفا کو قبول کیجئے اور حاصل کیجئے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے یسایہ کی کتاب، اس کا 51 باب۔ اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جویان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سوراخ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ اپنے باپ ابرہام پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو، کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا، پر میں نے اس کو برکت دی اور اس کو کثرت بخشی۔ یقیناً خداوند صہیون کو تسلی دے گا، وہ اس کے تمام ویرانوں کی دلداری کرے گا۔ وہ اس کا بیابان عدن کی مانند اور اس کا صحرا خداوند کے باغ کی مانند بنائے گا۔ خوشی اور شادمانی اس میں پائی جائے گی، شکر گزاری اور گانے کی آواز اس میں ہوگی۔ میری طرف متوجہ ہو، اے میرے لوگوں، میری طرف کان لگاؤ، اے میری امت، کیونکہ شریعت مجھ سے صادر ہوگی اور میں اپنے عدل کو لوگوں کی روشنی کے لیے قائم کروں گا۔ میری صداقت نزدیک ہے، میری نجات ظاہر ہے، اور میرے بازو لوگوں پر حکمرانی کریں گے۔ جزیرے میرا انتظار کریں گے اور میرے بازو پر ان کا توکل ہوگا۔ اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاؤ اور نیچے زمین پر نگاہ کرو، کیونکہ آسمان دھوئیں کی مانند غائب ہو جائیں گے اور زمین کپڑے کی طرح پرانی ہو جائے گی، اور اس کے باشندے مچھروں کی طرح مر جائیں گے۔ لیکن میری نجات ابد تک رہے گی اور میری صداقت موقوف نہ ہوگی۔ اے صداقت شناسو، میری سنو۔ اے لوگو جن کے دل میں میری شریعت ہے، انسان کی ملامت سے نہ ڈرو اور ان کی تانا زنی سے ہراساں نہ ہو، کیونکہ کیڑا ان کو کپڑے کی مانند کھائے گا اور کرم ان کو پشمینہ کی طرح کھا جائے گا۔ لیکن میری صداقت ابد تک رہے گی اور میری نجات پشت در پشت۔ جاگ اے خداوند کے بازو، توانائی سے ملبس ہو، جاگ جیسا قدیم زمانہ میں اور گزشتہ پشتوں میں۔ کیا تو وہی نہیں جس نے راہب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اژدہا کو چھیدا؟ کیا تو وہی نہیں جس نے سمندر یعنی بحر عمیق کے پانی کو سکھا ڈالا، جس نے بحر کی تہہ کو راستہ بنا ڈالا تاکہ جن کا فدیہ دیا گیا اسے عبور کریں؟ سو وہ جن کو خداوند نے مخلصی بخشی لوٹیں گے اور گاتے ہوئے صہیون میں آئیں گے، اور ابدی سرور ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شادمانی حاصل کریں گے اور غم و اندو کافور ہو جائیں گے۔ تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں۔ تو کون ہے جو فانی انسان سے اور مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے، اور خداوند اپنے خالق کو بھول گیا ہے، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیاد ڈالی؟ اور تو ہر وقت ظالم کے جوش و خروش سے کہ گویا وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے۔ پر ظالم کا جوش و خروش کہاں ہے؟ جلا وطن اسیر جلدی سے آزاد کیا جائے گا۔ وہ غار میں نہ مرے گا اور اس کی روٹی کم نہ ہوگی، کیونکہ میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں، جو معجزاً سمندر کو تھما دیتا ہوں۔ میرا نام رب الافواج ہے، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالا اور تجھے اپنے ہاتھ کے سایہ تلے چھپا رکھا، تاکہ افلاک کو برپا کروں اور زمین کی بنیاد ڈالوں، اور اہل صہیون سے کہوں کہ تم میرے لوگ ہو۔ جاگ جاگ، اٹھ اے یروشلم، تو نے خداوند کے ہاتھ سے اس کے غضب کا پیالہ پیا، تو نے ڈگمگانے کا جام تلچھٹ سمیت پی لیا۔ ان سب بیٹوں میں جو اس سے پیدا ہوئے کوئی نہیں جو اس کا رہنما ہو، اور ان سب بیٹوں میں جن کو اس نے پالا ایک بھی نہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے۔ یہ دو ہاتھ سے تجھ پر آ پڑے، کون تیرا غمخوار ہوگا؟ ویرانی اور ہلاکت، کال اور تلوار، میں کیوں کر تجھے تسلی دوں؟ تیرے بیٹے ہر کوچہ کے مدخل میں ایسے بے ہوش پڑے ہیں جیسے ہرن دام میں۔ وہ خداوند کے غضب اور تیرے خدا کی دھمکی سے بے خود ہیں۔ پس اب تو جو بدحال اور مست ہے، پر میں سے نہیں، یہ بات سن۔ تیرا خداوند یہوہ، ہاں تیرا خدا جو اپنے لوگوں کی وکالت کرتا ہے، یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ڈگمگانے کا پیالہ اور اپنے قہر کا جام تیرے ہاتھ سے لے لوں گا۔ تو اسے پھر کبھی نہ پیے گی، اور میں اسے ان کے ہاتھ میں دوں گا جو تجھے دکھ دیتے اور جو تجھ سے کہتے تھے کہ جھک جا تاکہ ہم تیرے اوپر سے گزریں۔ اور تو نے اپنی پیٹھ کو گویا زمین بلکہ گزرنے والوں کے لیے سڑک بنا دیا۔ یسایہ 52 باب۔ جاگ جاگ اے صہیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو، اے یروشلم مقدس شہر اپنا خوش نما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نامختون یا ناپاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا۔ اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم، اے اسیر دختر صہیون، اپنی گردن کے بندھنوں کو کھول ڈال، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے
اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں۔ اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا، بس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں۔ وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں، خداوند فرماتا ہے، اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں۔ دیکھو میں حاضر ہوں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو صہیون سے کہتا ہے تیرا خدا سلطنت کرتا ہے۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا ہے، اور زمین سراسر ہمارے خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ اے خداوند کے ظروف اٹھانے والو، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والوں کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ جس طرح بوتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ ان سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ یسایہ کی کتاب 53 باب۔ ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روپوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھال۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔